تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست گزار ہوں جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے تمام شہدائے ملت، خاص طور پہ کل مجلس اعزاء کے دوران ہمارے جو عزادار بھائی شہید کیے گئے، اور ساتھ ہی ایک پولیس کا آفیسر بھی اپنے ظاہرے کے فرائض کی ادائیگی کے دوران وہ بھی شہید ہوا. ان تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے. عزیزان محترم، جیسا کہ ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ پہلی محرم سے بلکہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ، اور شاید پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے یہ واقعات پے در پے جو ہو رہے ہیں یہ پہلی بار ہو. یقیناً پہلے بھی ہوتا رہا لیکن اس تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ہم تو مستقل 30-32 سال سے اس کو تسلسل کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں، اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا، اور وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے. یہ آپ کو بہلانے کی بات نہیں، نہ میں کسی کو بہلانا چاہتا ہوں نہ خود ہی لفظوں سے بہلنا چاہتا ہوں. میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. بات ہے سچائی کی، اور یہی حقیقت ہے کہ جب تک انسان اس لیبارٹری سے نہیں نکلتا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں نکلتا، اس وقت تک کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی. یہ مصیبت ہے، یہ آزمائشیں انسان کو اور ثابت قدمی عطا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی راز ہے تشیع کی بقا کا. میں نے عرض کیا تھا آپ سے، اور یہی سچائی ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوں، باخدا یہی سچائی ہے. اگر تشیع 1400 سال سے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو اس کی سچائی، اس کا راز، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ قربانی کے میدان میں ہم کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں. ہمارا خون ہمیشہ ضمانت بنتا ہے ہمارے نظریے کی بقا کی. ہر زمانے میں نے عرض کیا کہ پورے شہر، پوری آبادیاں، پورے ملکوں سے صفایا کر دیا گیا. صفایا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. سرزمین حجاز میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیا گیا. کوئی چھپ چھپا کے نام بدل کے رہ گیا تو رہ گیا، جن میں سے چند آج بھی باقی ہیں مختلف علاقوں میں. ورنہ کیا ہوا؟ صفایا کر دیا گیا، اپنی دانش میں نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. شادیانے بجائے گئے، خوشیاں منائی گئیں کہ ختم کر دیا شیعوں کو، ختم کر دیا گیا تشیع کو. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جتنی شدت کے ساتھ دبایا گیا اتنی ہی شدت سے تشیع سامنے آیا. یا ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قوموں کے امتحان الگ ہوتے ہیں. انفرادی امتحان، ہمیں قومی امتحان سے گزر رہے ہیں نا. اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جس نے مظالم ڈھائے تھے 100 سال، 200 سال، 300 سال، بالآخر وہ تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا. ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں. ہاں وہی جیسے خوارج کے انڈے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا نا مولا عارفان نے نہروان میں، جب آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ آج ان کا خوارج کا خاتمہ ہو گیا، تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، خاتمہ نہیں ہوا، یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے. مفہوم یہ تھا گفتگو کا کہ قیامت تک یہ انڈے بچے دیتے رہیں گے، لیکن ہر زمانے میں ان کی پہچان ہوگی. یہ ڈاکوؤں، قاتلوں، رہزنوں کے روپ میں سامنے آئیں گے، اور زیادہ عرصے نہیں، ہر زمانے میں ان کو کچل دیا جائے گا، ہر زمانے میں ختم کر دیے جائیں گے. اگر ابھی تک کسی کو یہ شک تھا کہ خوارج کا فتنہ نہیں ہے تو اب دور ہو گیا ہوگا. وہ ساری صفات ان میں، چور، ڈاکو، اغوا برائے تاوان، بینک ڈکیتی، یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ ساری صفات ان میں بدرجہ اتم اپنے کمالات کے ساتھ صفات موجود ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا، تو یہ ساری دنیا کہہ رہی کہ ہے خوارج ہیں. بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ ڈالی بڑی بڑی اس کے اوپر کہ خوارج ہیں. مگر پھر بھی یہی خوارج کی حمایت کرنے والے بھی کچھ بیچارے بظاہر تو کوٹ پینٹ پہنے ہوتے ہیں، دانشور ثابت کرے تو، لیکن ہماری آنکھوں سے چھپ نہیں پاتے. خیر، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
بہرحال ایک اطمینان رکھیے کہ قربانی نہ کبھی ماضی میں رائے گاں گئی ہے، نہ آج رائے گاں جائے گی، نہ آئندہ۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ جب یہ میدان آیا سامنے آزمائشوں کا تو ہم ان کی اولادیں ہیں کہ جو پیچھے نہیں ہٹے تھے، پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ عزاداری میں کوئی فرق نہیں آنے والا، آپ اطمینان رکھیے، ویسے ہی ہوگا، سب کچھ ویسے ہوگا، یہ جان آنی جانی ہے، چلی جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر کم از کم ایک بات تو ہو رہی ہے نا کہ انتشار تھا، افتراق تھا، پراگندہ تھے، منتشر تھے، آہستہ آہستہ یہ شہادتیں رنگ تو دکھا رہی ہیں، رنگ دکھا رہی ہیں نا۔ اب الحمدللہ وہ بے حسی تو ختم ہو گئی، وہ جو بے حسی تھی کہ ایک جگہ کچھ ہو گیا تھا دوسری جگہ کا آدمی لوگ مومنین آرام سے بیٹھے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک حرکت کی حالت میں ہے تشیع، بچے لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ متحرک ہو گئے نا لوگ، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی دیر لگے گی، تھوڑی دیر سے صحیح، لیکن یہ احساس تو پیدا ہو گیا نا کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اکیلے اکیلے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں بھی بہت ساری چیزیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے ہوتا چلا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ابھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ بہت سارے نقابیں پڑی ہوئے، وہ ساری نقابیں بھی آہستہ آہستہ اترتی چلی جائیں گی۔ بس بات یہ ہے کہ یہ آزمائشوں کی بھٹی نہ ہوتی تو زمین کیسے ہموار ہوگی آنے والے کے لیے۔ آنے والے کو جو لشکر چاہیے وہ ایسا لشکر چاہیے جیسے کربلا میں 72 تھے، چھانٹ دیا تھا نا جناب سید الشہداء نے، چھانٹ دیا تھا سب کو، اور پھر اس کے بعد افتخار کیا تھا، فخر کیا تھا آپ نے کہ جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی نہیں ملے۔ تو آنے والا بھی جب آئے گا تو اسے کیسے انصار چاہیے؟ اسے ایسے ہی تو انصار چاہیے کہ ظاہر عالمی طاقتیں، سامراجی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، دجالی نظام، ان سب کے مقابلے میں لڑنے والے کا کیسا حوصلہ، کیسا صبر، کیسی شجاعت، کیسی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک آمادگی اس آخری معرکے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ مومنین آمادہ ہوں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، معنوی طور پہ، کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، مگر کبھی بھی شرمندہ تاریخ نہیں ہوں گے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے تاریخ میں۔ مورخ یہی لکھے گا کہ جو بھی ان کی نسل تھی جس زمانے میں تھی، جب دشمن نے للکارا ہے، باطل نے للکارا ہے، ہم نے کربلا بنائی ہے۔ یا بات یاد رکھیں۔ تو بس کون سا زمانہ ہے وقت یاد آ رہے ہیں مجھے، اپنے 4 مصرے جیسے بھی ہیں، بہرحال میرے جذبات کی اپنی عکاسی بھی کر رہے ہیں، آپ کے شاید جذبات کی بھی عکاسی کر دیں، تو چاہ رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہ وہ پڑھ دوں کہ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے۔ زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے، اور ستم گروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، ستم گروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور مسئلہ صرف تشیع کا نہیں ہے، مسئلہ صرف شیعوں کے جان و مال کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، شیعہ اس سے آگے بڑھ کر آفاقی بات کرتا ہے، شیعہ انسان کی بات کرتا ہے، شیعہ اسلام کی بات کرتا ہے۔ صرف شیعوں کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں انسانیت سسک نہیں رہی، بلک نہیں رہی؟ مہنگائی اور دوسرے جبر و تشدد کے بوجھ تلے اکثریت پس نہیں رہی، ان کے ظلم و ستم کے تلے پس رہی ہے نا؟ تو میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ اہل بیت کا غلام کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتا، اپنے لیے نہیں سوچتا، جب سوچے گا اس کی فکر آفاقی ہوگی۔ میرے پیش نظر
اور جہاں بھی ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے سامنے ہے کہ کہیں بھی صرف اپنے لیے کام نہیں کیا، کہیں بھی صرف اپنی نجات کا سامان نہیں کیا. اگر مسیحی ہیں، اگر دیگر مکاتب کے ہیں، گواہ ہے لبنان کی سرزمین، گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور مثالیں دیتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہوا کرے خیر بلا سے میری ناراض، مگر ایک اشارہ کافی ہے کہ نہیں ہے کہ وہاں کس کس کے لیے کام کیا تشیعوں نے، چاہے وہ اہل سنت بھائی ہو، چاہے وہ مسیحی بھائی ہوں. اس لیے وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں حسن نصر اللہ کو. اس نے صرف مظلوم شیعوں کی بات نہیں کی، مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم ہے. دیکھیے یاد رکھیے، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آج پوری مجلس اسی پر رہے گی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مضمون بھی میرا ساتھ ساتھ اسی کے تحت چلے. ایک بار بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر. تیار ہے؟ تیار ہے نا آپ حضرات ساتھ دینے کو؟ چلیے اب وہ رشتہ بتاتے چلے جائیں. قرآن مجید نے کیا رشتہ بتایا اور اہل بیت نے کیسے عمل کر کے بتایا. قرآن مجید نے کئی رشتوں کا ذکر کیا ہے. پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کئی رشتوں کا ذکر کیا ہے. متقین کے رشتے کا ذکر کیا، مومنین کے رشتے کا ذکر کیا، مسلمین کے رشتے کا ذکر کیا. ان سے آگے ایک اور رشتے کا ذکر کیا. وہ رشتہ کون سا ہے؟ اگر اس رشتے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پروردگار عالم اس رشتے کا ذکر بھی نہ کرتا. ٹھیک ہے نا؟ حیوانوں پر ترس کھاؤ مگر حیوانوں سے کوئی رشتہ نہیں. اگر کوئی حیوان چاہے وہ ذرا سا ہو، معمولی سا ہو، چاہے وہ بڑا، اگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف یا اذیت پہنچتی ہے اس کو مار دو، کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ مثلا چھپکلی سے بہت ڈرتے ہیں تو چھپکلی کو مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کسی بے ضرر جانور کو خامخواہ میں مار دو. تو یہاں یاد رکھو کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس مولا کے ماننے والے ہیں جس مولا نے فرمایا کہ میں اس کا بھی روادار نہیں کہ وہ چیونٹی کے منہ میں جو وہ چھلکا، ایک چیونٹی کتنی، اور اس کے منہ میں جو چھلکا یا گندم کا اس کا چھلکے کا اتنا سا حصہ جو لے کر جاری کہ اس کے منہ سے وہ چھین لوں بغیر کسی عذر کے. تو بے ضرر کسی جانور کو نقصان پہنچانا نہایت جسے خطرہ ہے. کوئی حملہ کرتا ہے یا ایسا سانپ ہے یا بچھو ہے تو اس کا سر کچلنا، سانپ اور بچھوؤں کے سر کچلنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن خیر ان سے کوئی رشتے کا تعلق تو نہیں نا، کوئی رشتہ تو نہیں ہے. استثناءات کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کے استثناء حیوان ہیں 2-3 ان کی بات میں نہیں کر رہا. کیونکہ قرآن مجید نے بھی ان حیوانوں کا ذکر کیا 2-3 تو وہ استثناء کہلاتے ہیں، وہ اس پر قاعدے کلی نہیں بنتا، وہ قاعدے کلی نہیں ہوتا. کیونکہ جب میں یہ بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ فلاں جانور کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے. خدا کے بندے وہ استثناءات ہے، استثناءات ہے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، یہ استثناء ہے. جناب آدم اور جناب حوا کی خلقت کا تو خیر بتا ہی دیا. تو اب آئیے وہ رشتہ کون سا ہے کہ جس رشتے کی پاسداری کیسے کی ہے اہل بیت نے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے. مدینے کے باہر جو بستیاں ہیں غریبوں کی، یاد رکھیے کہ وہ مومنین کی نہیں ہے، خالی وہ مسلمین کی نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلم بھی ہیں کہ جن کا داخلہ مدینے میں بند ہے. مدینے میں بند ہو گیا نا غیر مسلم کا، تو وہ جا کے دور دور آباد ہو گئے. اب یہ ائمہ طاہرین جو رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، پشت پہ اناج لاد لاد کے ان غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کیا ان کا مذہب پوچھ کے مدد کرتے ہیں؟ دیکھیں یوں لے کر چلیں گے، قرآن مجید پر ابھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ رشتے پر ہی تو بات کریں، ہم رشتہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ پشت پہ آپ کے چوتھے امام کے تو یہاں تک کہ وہ پورا ایک نشان بن گیا تھا، بوریاں لاتے لاتے، اور نقاب پہن کر جاتے تھے تاکہ وہ پہچان نہ سکے. دن کی روشنی میں جب مدینے میں آئے تو پہچان کر شرمندہ نہ ہو کہ یہ وہ ہے جو رات کو آ کر ہماری مدد کرتا ہے. نقاب ڈال کر جاتے تھے تاکہ وہ پہچان بھی نہ سکے اور اطمینان سے آزادی کے ساتھ آئیں. تو مدد کرتے وقت معصومین علیہ السلام نے کبھی اپنے اور غیر کی تمیز کی؟ ہم مذہب اور غیر مذہب کی تمیز کی؟ ہم مکتب اور غیر مکتب کی، ہم عقیدہ اور غیر عقیدہ کی تمیز کی؟ نہیں نا، نہیں رکھی تمیز. مدد یعنی مظلوم مظلوم ہے. اسی لیے مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ذرا ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ مجھے پتہ چلے آپ بیدار ہیں. یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرمائیے محمد آل محمد. نہیں
بہت وصیت ہے، مگر ایک وصیت جو زبان عام ہے آپ کی، وہ وصیت کیا ہے؟ جناب حسنین علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کو، بظاہر دونوں بیٹوں کو ہے، وہ دونوں بیٹے بھی امام ہیں، لیکن محفوظ رہ جائے قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے، اس لیے فرمایا نہ مومن کی قید لگائی، نہ مسلمان کی قید لگائی، نہ شیعہ کی، نہ سنی کی. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، تم دونوں ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. اب دیکھیے یہاں مذہب کی کوئی قید ہے؟ کیونکہ ظالم ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی، اور مظلوم ایک غیر مسلم بھی. جیسے ہمارے ملک میں اب تو مظلوم ہو گئے نا بیچارے، وہ بھی مظلوم ہو گئے. اقلیتیں سب سے زیادہ محفوظ تھیں، ہم سے بھی زیادہ محفوظ تھیں، ہم مشکل میں تھے وہ نہیں تھی، لیکن آج وہ بھی بیچارے اطمینان میں نہیں ہیں، ان کی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کو بھی مار دھاڑ ہو رہی ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کوئی بھی ہو، اس کا نام رضا خان ہو، ہے نا، رضا شاہ پہلوی ہو، علی رضا ہو، محمد رضا ہو، کوئی بھی ہو، اگر ظالم ہے تو اس کے دشمن بن کے رہنا، اس کا دشمن بننا ہے. اب اس سے بڑی مثال تو موجودہ دور میں نہیں آ سکتی نا کوئی، کہ نام کچھ بھی ہو اس کا، لیکن اگر ظالم ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا ہے. ظالم ہے تو اس کے خلاف قیام کرنا ہے. مظلوم ہے تو کہیں کبھی کسی بھی سرزمین کا ہو، اگر مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرنی ہے، حتی المقدور اس کی مدد بھی کرنا ہے. مذہب اب دیکھیے یہ اہل بیت کا عملی کردار ہے. میں نے قول بھی بتا دیا معصوم کا اور عمل بھی بتا دیا معصوم کا، کہ معصوم کا کردار کیا ہے. ایک اور مثال دیں پھر قرآن کی طرف آتے ہیں. یہ واقعات مشہور ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر ہم تجزیہ کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جلدی سے واقعہ پڑھ دیں اور پھر آگے تجزیہ اپنا بیان کریں آپ کے سامنے. یہودی یا غیر مسلم ساتھ ہو گیا، ہمراہی ہو گیا، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، اس کے ساتھ میں چل رہا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ بھائی مجھے کوفے جانا ہے، مولا کوفے کے راستے پر ہے، وہ اپنے راستے پر. اسے احساس ہوا کہ وہ جو دو راہا تھا وہ تو نکل گیا، جس سے اس میرے ہمراہی کو الگ جانا تھا، ہم سفر کو الگ جانا تھا، اور مجھے الگ جانا تھا، وہ تو کب کا نکل گیا، تو میرے راستے پہ چل رہا ہے. تو کچھ دور کے بعد جب اسے خیال ہوا کہ وہ دو راہا تو نکل گیا، کہ جہاں سے انہیں اور مجھے الگ ہونا تھا، تو اس نے ایک دم کہا کہ بھائی وہ آپ کا موڑ نکل گیا، آپ بھول گئے. کہا نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، میں خود آ رہا ہوں تیرے ساتھ. کہا کہ وہ کیوں، آپ کا راستہ تو وہاں سے مڑ جاتا تھا. کہا نہیں، رفاقت کا یہ تقاضا ہے کہ جب کوئی رفیق سفر بن جائے تو تھوڑی دور تک اس کے ساتھ جاؤ. ہمیں آج تک یہ درس دیا جا رہا ہے نا، کوئی رفیق سفر ہو جائے، کہ تمہارا رفیق بن جائے، ہم سفر بن جائے، تو یہ نہیں کہ اچھا وہ خدا میں چل دی ہے، نہیں، کچھ قدم اس کے ساتھ جاؤ. یہ رفاقت کا. اب وہ بڑا حیران ہوا، رفاقت کا تقاضا. اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ مجھے یہ سکھانے والا ہے کون، ویسے تو ہے ہی کائنات کا مولا، لیکن ظاہری طور پر بھی اس وقت آپ کا دور ہے. کہا کہ یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، ان کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کردار اسے کلمہ پڑھنے پر مجبور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، کلمہ پڑھنے پر مجبور. اب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ موقع اچھا ہے، کافر کی گردن اڑا دو، جنت میں جانا ہے. کتنا اچھا موقع سے سنہری موقع ملے گا. اکیلا جا رہا ہے، راستے میں نکالو بندوق، اس کو گولی مار دو، پھر سجدہ کرو، شکر کا ایک کافر مار دیا، جنت میں جاؤ. ایسے ہی ہے نا. ہاں، مگر یہ مارنے والوں کا ایک اور بھی بتا دوں آپ کو کہ مارنے والوں کی اہلیت کتنی. یہ جو شریعت کا ڈھول پیٹنے کا شریعت نافذ کرنا جانتے ہیں، یہ کتنی شریعت جانتے ہیں وہ بھی سن لیجیے آپ، کہ کتنی شریعت معلوم ہے. کہ وہ پتہ نہیں واقعہ ہے یا اسی حرکتوں کی بنا پہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن وہیں کے علاقے والے نے سنا ہے کہ ایک جب یہ جھگڑا چل رہا تھا، بیچارے بیچ میں سکھوں کو بھی مارا تھا، بہت مارا تھا، وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. KPK کو بہت ساری اکثریت بھاگ گئی. جب ان کو مارنا چاہیے تو ایک کو پھر ہتھے چڑھا کے چلو ایک کو مارو، میں بھی جنت میں جاؤں. اس کی گردن پہ بیٹھ گیا، مارنے لگا، کہنے لگا کلمہ پڑھ. مجھے بھائی مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. پڑھ کلمہ، مسلمان ہو جاتا. اس نے کہا بھائی پڑھائے گا تو پڑھوں گا نا، مجھے کیا پتا کیا ہے. تو بہت دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. یقین مانے
کہ ان لوگوں کی علمی صلاحیت کیا ہے وہ خود ان کے علماء جانتے ہیں، پردہ ڈالیں اور بات ہے، لیکن نجی محفلوں میں بتا چکے ہیں کہ ان کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کسی دوسری جماعت کے والے کو پاس کر کے دوسری جماعت کا طالب علم ہو اور اسے یونیورسٹی میں لیکچرار لگا دیا جائے، اور یہ کوٹ پینٹ والوں کو، خدا نہ کرے یہاں جو بیٹھے انہیں نہ سمجھے گا آپ، کیونکہ میں تو اس فکر کا آدمی ہی نہیں ہوں، میں تو وہ حمایتیوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو بڑے دھڑلے سے ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا سیاسی چہرہ بنتے ہیں، ان کو سیاسی سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو شیلٹر دے رہے ہیں، ان کے گناہ میں برابر کے، ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، انہیں بھی بتا رہا ہوں کہ زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہو، جب وہ آئیں گے تو تمہیں اسی جرم پہ تمہیں ماریں گے کہ تم نے پینٹ کیوں پہنی، کافر ہو، تمہاری داڑھی چھوٹی سی کیوں ہے اور ہے ہی نہیں باز کی تو، اور بڑی حمایت کرتے ہیں، تمہیں اس جرم پہ مارا جائے گا کہ داڑھی چھوٹی کیوں ہے یا بالکل ہی نہیں، کوڑے مارو 100، تو جب تمہیں پڑیں گے نا کوڑے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ جیسے جنہوں نے خوارج کو بنایا تھا اہل بیت کے خلاف، لیکن بعد میں خوارج کس پر جا کے پڑے، سب سے بڑی لڑائیاں خوارج کی انہی کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنایا تھا۔ بہرحال یہ اشارہ بہت ہے عقل مندوں کے لیے، اگر ان تک پہنچ جائے، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو بس اب آئیے یہاں مظلوم کی بات ہے، مظلوم شیعہ ہو، مظلوم سنی ہو، مظلوم کسی بھی مکتب کا ہو، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو، دنیا میں کہیں کا بھی، ہمیں حق نہیں دیا اللہ نے، لا اکراہ فی الدین کے زبردستی جا کے ٹوٹ پڑو، مارو ان کو جب تک کلمہ نہ پڑھے، تو بچے گا کیا دنیا میں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان کے ہاتھوں میں اختیار آ جائے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 7 ارب میں سے یہی بچیں گے 20-25 لاکھ، باقی دنیا تو صاف ہو جائے گی، اور پھر جب کوئی نہیں لڑنے کو ملے گا تو ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، تو قیامت لگ رہا ہے یوں ہی آ جائے گی، اسی طرح آ جائے گی، سب ختم کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ صلوات بھیجیے ایک بار اور محمد آل محمد پر۔ یا رسول اللہ، یا اب آئیے اللہ صلی اللہ محمد، اب آئیے اب دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، یہ تو عملی میدان سے، قول نہیں بلکہ عمل کر کے معصومین نے بتایا نا کہ مظلوموں کی نصرت کرنا شیوا ہے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، مظلوم کوئی بھی ہو مظلوم کا ساتھ دینا۔ اب آئیے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، ہم نے رشتوں کا ذکر کیا تھا، متقین کا رشتہ، اچھا وہ خاندانی رشتوں سے الگ ہٹ کے، ماں باپ بہن بھائی چچا یہ سب تو ہیں ہی نا، متقین کا رشتہ، مومنین کا رشتہ، مسلمین کا رشتہ ہے نا، تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، مومن انما کے کیا مطلب ہے، اب مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، انما کی پوری زندگی آپ سنتے رہتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ مومن ایک دوسرے کے، اب جہاں پیکار نظر آ جائے آپس میں تو سمجھ لیں کہ کمی ہے، مومن نہیں ہے، یہ کہنے کی جرت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایمان میں کمی ضرور ہے، مومن ہونے میں کچھ خامیاں رہ گئیں، کیونکہ مومن کی تعریف تو قرآن مجید نے کی، انما المؤمنون اخوہ، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پیار محبت میں مقدمے بازی کرتے ہوں گے ایک دوسرے پہ، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہوتی ہے، کیونکہ عدالتوں میں چلے جاؤ دوسروں کی ضرورت ہی نہیں، اپنے ہی بہت ہیں سارے کام رکوانے کے لیے۔ خیر خدا سب کو ہدایت دے، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ دوسروں کا کیا گلہ کرے انسان دوسروں سے، اپنی انا کی خاطر، اپنی جھوٹی انا کی خاطر، ایک تو ہوتی ہے نا مذہبی انا، مذہبی غیرت، جو انسان کو باطل کے سامنے سر نہیں جھکانے دیتی، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ غرور کی ایک قسم وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ورنہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غرور، تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اس نے، کافرین میں سے ہو گیا، یہی جرم تھا سب سے پہلا، تکبر کا، میں بڑا، تکبر اللہ دور رکھے، یہ بڑی بری بلا ہے، اور جہاں تھوڑا سا علم آ جائے وہاں تو قیامت ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ کب تک یہ علم ملتا ہے؟ جب تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہے گا، علم کی خیرات باب مدینۃ العلم سے ملتی رہے گی، ہاتھ پھیلا کے
صلی اللہ ملتی رہے. اور جہاں اس نے سمجھا کہ میں بن گیا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اس کو کہیں بھی نہ لے جائے، میں علامہ بن گیا سب سے بڑا. بس وہیں سے کیا ہوا، علم کا سفر رک گیا، نفس سے امارہ کا سفر شروع ہو گیا. اب جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے، اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. اب یہ اللہ، رسول، دین، ایمان سب گیا، اب اسے مقام چاہیے. اگر میرے بھائی اظہر نے مجھے میرے القابات کے ساتھ نہیں پکارا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، کل سے نہیں آؤں گا مجلس پڑھنے. میرے پورے لقب لیجیے. آپ نے میرا پورا نام ہی نہیں لیا. آج آپ نے کہا مولانا حسن ظفر نقوی. آپ کو چاہیے تھا میرے ساتھ لگاتے حجت الاسلام والمسلمین، سقۃ الاسلام، حضرت علامہ مولانا. سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بچوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ انہی کو آگے چل کے باغ ڈور سنبھالنا ہے نا پوری ملت کی. نہیں، ان کی ساری وہ اللہ کو پسند ہے. نہیں جناب، لکھیے میرے ساتھ، محقق، مورخ، مفسر، وہ بھی اعظم. اس سے کم پہ میرا گزارا. اس لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، کوئی کہیں بھی نہ لے جانا، میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس سے کم میں میرا گزارا ہونے والا ہے نہیں. محقق لکھے جو لکھے، اعظم ضرور لکھے. خطیب بھی لکھے تو اعظم ضرور لکھے. جانتا نہیں کہ اعظم کے معنی کیا ہے، جانتا نہیں کہ علامہ کے معنی کیا ہے. خیر، کہاں کی بات کہاں نکل گئی. تو بس مومن کون ہے سوائے اس کے کچھ نہیں. مومن کے ایک دوسرے کے ایک رشتہ بتا دیا نا پروردگار عالم نے کہ مومن کا آپس میں رشتہ کیا ہے، بھائی کا ہے. کہیں کا بھی ہو، ایمان شرط ہے، بھائی ہے. بس ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے جو ہم اس طرح کی. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. علم کی بڑی بلاؤں میں سے ایک بلا ہے تکبر، اور دوسری بلا کا نام ہے حسد. جہاں علم آیا وہاں حسد نے ڈیرے ڈال دیے. حسد کا 90% حصہ اہل علم میں ہے. روایت ہے اہل علم سے مراد صرف مولوی نہیں بیچارہ، شاعر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی اپنے آگے دوسرے کو جب تک میں نسخہ بدلوں گا نہیں پتا کیسے چلے گا کہ میں اس سے بڑا ڈاکٹر ہوں. مثلا جب تک اس کے نقشے میں اپنا قلم کہیں نہ چلاؤں کیسے پتا چلے گا کہ میں بہت بڑا انجینئر. جب تک اس کے نظریات کو، اس کی گفتگو کو کنڈیم کر کے اپنا کوئی نیا نظریہ نہ پیش کروں تو کیسے پتا چلے گا میں بڑا بقرات ہوں، میں بڑا سقراط ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس یہ حسد اور تکبر کیا کیا، ڈیرا ڈالتی ہے علم کے ساتھ، علم کی بلاؤں کے ساتھ آتی. آئیے اب اس رشتے کی طرف جو اللہ نے بنایا. ان سب رشتوں سے بالا تر یہ بھی بیان ہے قرآن مجید. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بارہا کے آخری حصہ تو آپ سارا سال سنتے رہتے، اس پہ مجھے بات ہی نہیں کرنی، مجھے تو پہلے حصے پہ بات کرنی ہے بس. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے بے شک تم سب کو کیسے خلق کیا، ایک مذکر اور ایک مرد اور عورت نہیں کہا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت. ظاہری ترجمہ یہ اس سے پیدا کیا. مالک جتنے بھی جاندار ہیں ان کا طریقہ تولید یہی ہے. ایسے ہی ہے نا، مذکر اور مؤنث کے ذریعے ہی تو وجود میں آتے ہیں وہی مذکر اور مؤنث جو سے. تو یہ جو طریقہ تولید ہے، قانون تولید وہ یہی ہے، اسی طرح چلتا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ مطلق کیوں بیان کیا؟ تمام انسانوں کو، تم سب کو، جو خربوں گزر گئے، جو کئی ارب موجود ہیں، نہ معلوم کتنے ارب خرب آنے والے ہیں، ہمیں کیا پتا قیامت کب آئے گی، ہمیں تو نہیں معلوم نا. جتنے بھی آنے والے ہیں، جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کون ہے ہمارے بابا؟ اسی لیے مشہور ہے بابا آدم. کون ہے ہماری اماں ہوا، جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام، یہ دونوں ہمارے ماں باپ ہیں. کیوں اس طرح تعارف کرایا پروردگار عالم؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. دیکھیے بہت اہم مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے.
ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ہی تمہیں مختلف برادریوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. شعوبًا وقبائلا, شعب کی جمع, گروہ یا برادری جو بھی کہہ لیجئے, خاندان کہہ لیجئے, خاندان سے بڑا ہوتا ہے شعب, برادری سسٹم جس کو آپ کہہ لیجئے. شعوبًا وقبائلا, ہم نے مختلف شعوب یعنی برادریوں میں اور قبیلوں میں یا خاندانوں میں اور قبیلوں میں ہم نے بانٹا. مالک بانٹا تو نے ہے. الزام ہمیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اختلافات کا. سوال پیدا کیجئے نا, جبھی تو جواب آئے گا. سوال پیدا ہو گیا نا اس آیت کے حصے سے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, ہم نے ہی تمہیں بانٹا ہے, ہم نے ہی مختلف برادریوں میں مختلف قبیلوں میں بانٹا. مالک بانٹنے والا تو, پراگندہ کرنے والا تو, برادریاں بنانے والا تو, قبیلے بنانے والا تو, قومیں بنانے والا تو, ہمارا کیا قصور؟ بھئی اللہ سے تو انسان کر سکتا ہے نا گلے شکوے, ہم نے اور کسی سے نہیں, کم سے کم علامہ اقبال سے تو سیکھ ہی لیا کہ اللہ سے کیسے شکوہ کیا جائے. جب انسان من کو قریب ہو جائے گا تو بھی شکوہ کرے گا, مگر جواب بھی اندر سے آ جائے گا خود بخود. جیسے اقبال کو جواب مل گیا, ملا کہ نہیں ملا اقبال کو جواب؟ ملا اقبال کو, اقبال نے وہ جواب دیا. خیر وہ بچے بیچارے پتہ نہیں شکوہ جواب شکوہ ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اب تو انگلش میڈیم ہے. شیکسپیئر ہیرو ہے, ولیم ورڈسورتھ ہیرو ہیں, یہ سارے ہیرو, میں نام سنا ہے, روب نہیں ڈالنا آپ پہ, مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں زیادہ, لیکن وہ سنتا رہتا ہوں لوگوں سے نام, تو اس لیے مجھے بھی 2-4 انگریزوں کے نام یاد ہو گئے ہیں, ورنہ میں تو بھائی انہی کو جانتا ہوں جو ہمارے بڑے بڑے گزر گئے اور جنہوں نے پوری دنیا میں 100 سے زیادہ زبانوں میں کسی کا فلسفہ ترجمہ ہوا, بعد میں اس نے اسی کی کاپی کر کے چھاپ دیا, تو وہ تو ہیرو ہیں. ہماری وہ جو الف لیلہ کی داستان ہے وہ تو بیچاری کہیں چھپ گئی, بچوں کو معلوم بھی نہیں قصہ چہار درویش کیا ہے, باغ و بہار کیا ہے, یہ سب کیا ہے, سندباد کیا ہے. بچوں کی کہانیاں ایسی, لیکن بچوں کو نہیں معلوم کہ جو کچھ ہیری پوٹر کی صورت میں آ رہا ہے یہ صدیوں پہلے مسلمان لکھ کے جا چکے, مگر اقتدار کے کرشمے ہیں کہ وہ سب کچھ انگریزی میں آ رہا ہے, اس لیے قابل قبول ہے. چاہے داستانیں صحیح, مگر ان داستانوں میں بھی ہمارا ہاتھ اوپر تھا. مگر ان سب داستانوں کی فلمیں بنا کے لگتا ہے وہ ہالی ووڈ کا ہے سب کچھ, سندباد پہ بھی اور سب پہ بنایا نہیں بنایا. خیر جناب, داستان ہے الف لیلہ, آپ کو بچے کیا جانے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. کبھی کبھی پڑھتے تھے ہم, جب نوجوانی میں تھے, کلاس میں ایک سبق پڑھ لیا تھا تو کتاب ڈھونڈتے تھے کہ یہ اصل کتاب کہاں ہے. اب بیچارے بچوں کو کیا معلوم, بچوں کی معلومات ہم سے زیادہ ہے, انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں کہ کیا قصہ پارینہ لے کر بیٹھ گئے ہو. خیر جناب, مالک تقسیم تو نے کیا, بانٹا تو نے, قبیلے تو نے بنائے, برادریاں تو نے بنائی, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن دیکھیے یاد رکھیے کیوں یہ کہا گیا. یہاں مسلمان بھی نہیں کہا, مومن بھی نہیں کہا, متقی بھی نہیں کہا. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, 3 مرحلوں میں بات کو بتائیں گے, وقت اتنا ہی لیں گے انشاءاللہ, آپ گھبرائیے گا مت, لیکن 3 مرحلوں میں بات کو مکمل کریں گے. پہلا مرحلہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا مذہب ایک نہ ہو, زبان ایک نہ ہو, قوم ایک نہ ہو, ملک ایک نہ ہو, خاندان ایک نہ ہو, ذات ایک نہ ہو, تو کم سے کم اتنا تو سوچ لینا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. تم سب کے ماں باپ ایک ہیں, یہ ہے وہ رشتہ جو بنی آدم کہہ کے جہاں خطاب ہو رہا ہے, جہاں انسان کہہ کے خطاب ہو رہا ہے کہ اس رشتے میں تم سب ایک ہو. رحم کرنا ایک دوسرے کے اوپر, کیونکہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں. جیسے آج ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے بھائیوں کے لڑنے سے, یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے آدم اور حوا کو جب تم ایک دوسرے کے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہو. ماں باپ تو وہی ہے نا. پہلے مرحلے میں یہ سمجھایا کہ اگر مذہب ایک نہ ہو تمہارا, قوم ایک نہ ہو, وطن ایک نہ ہو, زمین ایک نہ ہو, زبان ایک نہ ہو, برادری ایک نہ ہو, ذات ایک نہ ہو, تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لینا کہ یہ غریب ہاری یہ بھی آدم کی اولاد ہے, اور یہ ظالم وڈیرا بھی, یہ مزدوری کے لیے ترسنے والا مشینوں کا کارندہ مزدور بھی انہی آدم اور حوا کی اولاد ہے جن کی تم ہو. اس کی جگہ تم اور تمہاری جگہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. کبھی رکھ کے تو سوچو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ, اس غریب کی جگہ کہ میں ہوتا تو کیا ہوتا.
اتنی حقارت سے ان کو دھتکارنے والے لوگ، ان کے لیے سمجھا رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہ جو جانتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہمارے جیسی ہیں. خدا سلامت رکھے ان کی انسانیت کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آپ نے دیکھا کہ کیوں احساس دلایا، قرآن مجید نے رشتے کا احساس دلایا کہ رحم کرتے وقت، مدد کرتے وقت کبھی کسی کو نہ دیکھو اس پہ عمل کرتا ہوا کوئی نہیں نظر آئے گا سوائے رسول و آل رسول کے، کہ مدد کرتے وقت یہ نہ دیکھو، مدد کرتے وقت یہ دیکھو کہ تمہارے جیسا انسان. یہ قرآن مجید نے فرمایا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو مالک اشتر کے نام جو خط ہے، جس میں ہم پورا ایک اشرا پڑھ چکے ہیں کراچی میں، زندگی رہی کبھی موقع ملا ساتھ دیا حالات نے تو آپ کے سامنے بھی پڑھ دیں گے. اور اس میں خط میں بھی ایک بات لکھی مولا نے، اور یہی لکھی کہ دیکھو دو قسم کے لوگ ہوں گے جہاں تم حکمرانی کرنے جا رہے ہو، گورنر بن کے جا رہے ہو مصر کے. ایک دین میں تمہارے بھائی ہوں گے، ایک آدم کی اولاد ہونے میں تمہارے بھائی ہوں گے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جملے جا کے دیکھ لیے کہ کوئی طویل خط ہے، یعنی وہ ہدایت نامہ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بلکہ جنگ نے یہ جب، اب میں کیا عرض کروں اس آدمی کے نام کے ساتھ، یہ چیز اچھی بھی نہیں لگتی. کو عدالت کا سلسلہ چل رہا تھا تو اسی جنگ اخبار نے غلطی سے پورا کا پورا خط چھاپ دیا تھا کہ عدالت کسے کہتے ہیں اور منصف کو کیسا ہونا چاہیے اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، پورا کا پورا. کبھی کبھی حق نکل جاتا ہے نا، پھر ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے، مگر وہ اس لیے نکلتا ہے کہ حوالہ دینے کے لیے ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قابو کر لیتے ہیں ان لمحات کو نکلنے نہیں دیتے، تاریخ کے چنگل سے، اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیتے. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ یا تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. زیادہ یاد رکھو کہ جس نے اپنے والیوں کو یہ درس دے کر بھیجا، خبردار ان سے کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہر دو طرح سے تمہارے بھائی ہیں، یا ایمانی بھائی ہیں یا انسانی بھائی ہیں، یا ایمان کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں یا آدم کی اولاد ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں اتنا تو سوچو کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں. اچھا کیوں؟ اب آئیے دوسرا حصہ، کیوں تمہیں ہم نے قبائل میں بانٹا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. کیوں بانٹا؟ یہ کبھی پرندوں کے جھنڈ کو آپ نے دیکھا؟ ان میں رشتے ہیں، خالہ، ماموں، بھائی، بہن، میاں، بیوی. یہ جو غول کے غول درندوں کے اور چرند کے اور درند دوڑ رہے ہیں میدانوں میں، جنگلوں میں، ان میں کوئی رشتہ ہے؟ نہیں. اتنی دیر تک اس حیوان کا اپنی ماں سے رشتہ ہے، اور ماں کا اس حیوان سے جب تک وہ شعور کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی کھلا پلا کے پروان چڑھانے تک بس اتنا رشتہ ہے، اس سے زیادہ تو نہیں. جیسی بالغ ہوا، جیسی وہ شعور کی اپنا ہاتھ پیر سے خود کھانے کے قابل ہوا، اپنے پروں پہ اڑنے کے قابل ہوا، پھر کوئی رشتہ رہتا ہے؟ باپ کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ؟ خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، محرم، نامحرم، نکاح، عقد کچھ ہے؟ نہیں ہے نا. بس جب یہ غول اڑ رہے ہیں پرندوں کے یا جنگلوں میں دوڑ رہے ہیں ان کے دل کے دل، تو اس وقت ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا کوئی پہچان بھی ایک دوسرے کی نہیں ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. کیونکہ ہم نے رشتوں کا احترام دے کر بھیجا ہے. ہم نے تمہیں حیوان نہیں بنایا، باقی مخلوقات سے فرق رکھنے کے لیے ہم نے تمہیں یہ پہچان دی تاکہ پہچان سکو ایک دوسرے کو کہ میرا دوسرے سے رشتہ کیا ہے. جعلناکم شعوبا وقبائلا. اگر ایسے ہم تقسیم نہ کرتے تو کوئی رشتوں کا احترام باقی نہ رہتا. ان رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ آگے خود بات فرما دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اگر یہ فرق نہ رکھتے تو نہ پہچان سکتے. تم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اس لیے کہتے ہیں کہ شہید مطہری نے ایک جگہ لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اگر کم لباس ہونا تمدن کی علامت ہے بھائی، یا بے لباس ہونا تمدن کی اور ترقی کی، جتنا مختصر لباس اتنا ہی ترقی یافتہ معاشرہ. معذرت کے ساتھ تو شہید مطہری لکھتے ہیں کہ اگر متمدن ہونا
یعنی کم لباس پہننا یا بے لباس ہو جانا تمدن کی علامت ہے. کم لباس کا پہنا جانا تمدن کی علامت ہے. تو بھائی پھر حیوان سے زیادہ متمدن کون ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتا. وہ تو جیسا اللہ نے پیدا کیا ویسا ہی رہتا ہے. تو آپ پر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق قائم رکھنا ہے لتعارفوا، تاکہ پہچان سکو. تمہیں زن و مرد کی، ماں کے رشتے کی، بہن کے رشتے کی، زوجہ کے رشتے کی، بیٹی کے رشتے کی، ان تمام رشتوں کی پہچان ہو سکے، خاندان بن سکے، خاندان وجود میں آ سکے. اس لیے نہیں تقسیم کیا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹو، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو برادریوں پہ فخر نہ کرنا. وہ چوتھی بات کیا بتائی؟ فرمائی برادریوں پہ فخر نہ کرنا، ذات پات میں فرق نہ کرنا، فخر نہ کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اللہ کی بارگاہ میں مکرم ترین کون ہے؟ بلند ترین درجے کا حامل وہ ہے جو تقوی میں زیادہ تم سے آگے ہوگا. اب دیکھیں نتیجہ، آپ کو نتیجہ دے دوں، نتیجے کا جملہ سن لیجئے. بس یہاں شرط کیا لگائی گئی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مکرم ہوگا. اس لیے مولائے عارفان کا ایک لقب کیا ہے، ایک منصب کیا ہے، ایک عہدہ کیا ہے؟ امام المتقین. اب یہاں ذات پات کی قید نہیں. جو تقوی میں آگے بڑھ کے متقی کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، یہ وہ منصب ہے جو مولائے کائنات نے خود مانگا ہے. ارے میں ابھی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، گھبرائیے مت. امام بنایا، ولی بنایا، سب کچھ بنایا اللہ نے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی دعا کو نقل کیا پروردگار عالم نے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، بار الہ ہمیں کچھ اچھی ازواج دے، کچھ اچھی اولاد دے، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. حکومت بادشاہت نہیں مانگی اس مانگنے والے نے. اب یہ ظاہر ہے کہ جب اس میں بحث ہوگی تو بتائیں گے کہ کہاں کہاں مولا سے یہ نقل ہے کہ 25 سال جس نے علی کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گواہی دی کہ جب علی قنوت میں پہنچتے تھے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. کیوں؟ اب اس آیت کو رکھیے نا وہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہذا منزلت اللہ کی جو مدارج ہے وہ کس طرح سے ہے؟ تقوی کے حساب سے. تو متقی کی منزل کون سی؟ کہ قرآن مجید میں متقی سے جو رشتہ ہے وہ یہ بتایا گیا کہ مسلمین کو نصیحتیں، انسانوں کو نصیحتیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو یہ کرو، اے لوگو یہ نہ کرو، اے مسلمانوں یہ کرو، اے مسلمانوں یہ نہ کرو، اے مومنوں یہ کرو، یہ نہ کرو. پورا قرآن مجید اسی سے بھرا ہے. مومنین تک کو کہا گیا یہ نہ کرو، یہ کرو، بار بار یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار آواز اونچی نہ کرو. ایسے ہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا شعائر اللہ، بے حرمتی نہ کرنا شاعر اللہ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ کرنا. اور کہیں حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ملا کے پڑھے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنو، مومن ہونا آخری درجہ نہیں، آگے بڑھو تقوی کی منزل میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقی بنو. بس کیا منصب ہے کہ پورے قرآن مجید میں انسانوں کو حکم ہے، امر اور نہیں ہے، مسلمانوں کو امر اور نہیں ہے، مومنین کو امر اور نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں متقین کا جہاں ذکر آیا ان کے منصب کے ساتھ آیا، نہ انہیں کوئی امر ہے نہ کوئی نہیں ہے. یعنی متقین کی منزل کون سی ہے؟ جو ان مراحل کو طے کر جائے، جو ان مراحل سے عبور کر کے نکل جائے. لہذا اس لیے مولائے عارفان نے جو منصب مانگا وہ کیا مانگا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. اے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں متقین کا امام بنا دے. ایک نہیں، یاد رکھیے، علی نے شب ہجرت بھی سودا کیا ہے تو اپنے لیے نہیں کیا. صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور موجود ہے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو 11 ائمہ طاہرین کے انوار مقدسہ موجود ہیں. یہ ایک تفصیلی بحث سے الگ، لیکن اتنا یاد رکھیے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اللہ نے کون سا رشتے
کو کہا کہ جب کوئی رشتہ کام نہ آئے تو کم سے کم اتنا سوچ لو کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں، اس کا باپ اور اس کی ماں ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ اونچ نیچ، یہ فرق مٹانے کے لیے ایک اصول دیا، ایک ضابطہ دیا۔ لہذا انبیاء نے، ائمہ طاہرین نے عمل کر کے بتایا کہ یہ معتبر ترین رشتہ ہے کہ ظالم الگ کر دو، مظلوم الگ کر دو۔ ظالموں کی صف میں اپنا بھی آتا ہے، ظالموں کی صف میں ہی ڈالو، ادھر ہی ڈالو۔ مظلوم کی صف میں دوسرا بھی آتا ہے تو اسے اپنی صف میں لیا۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ یہ وہ رشتہ ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عملی طور پہ ہمیں اپنے عمل سے تسخیر کرنا ہے۔ میں نے ایک اشارہ کیا تھا، آج اس جملے کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جاپان کی قوم نے ایٹم بم سے ہاری ہوئی قوم قلم سے جیت گئی۔ تعلیم کے ذریعے پوری دنیا کی مارکیٹوں پہ قبضہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ بغیر جنگ لڑے، بغیر جنگ لڑے۔ وہ قوم جس پر 2 ایٹم بم پڑے تباہ و برباد ہو گئی، مگر آگے بڑھے علم کے میدان میں کہاں تک پہنچ گئے؟ بس عزیزوں، یاد رکھو کہ ہمیشہ ہمارا خون تلوار کی دھار پر غالب آیا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں، ہمارا خون ہمیشہ تلوار کی دھار پہ غالب آیا۔ تلوار کی دھار کو کند کر دیا، تلواروں کو ٹیڑھا کر دیا ہماری گردنوں نے، اور یقین رکھو کہ یہی ہونے والا ہے۔ مارنے والا تھک جائے گا، قربانیاں دینے والے لوگ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے، شکست ہوگی ان کی، شکست ان کا مقدر ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، مومنین سے وعدہ ہے کہ تم اطمینان رکھو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سر بلند ہو، تم فتح مند ہو، تم سب سے اعلیٰ، تم سب سے برتر ہو، شرط اتنی ہے کہ مومن بن جاؤ۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اطمینان رکھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام انسان کا وعدہ نہیں ہے بھائی۔ وعدہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو پریشان کیسا ہونا، گھبرانا کیسا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو معرکے کا آغاز ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ابھی، نہ معلوم قربانیوں اور امتحانات کے کن کن مرحلوں سے گزرنا ہے بھائی۔ ابھی تو وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے، ابھی تو کربلائے عصر سامنے آ رہی ہے۔ اب جھوٹے دعوے داروں اور سچے دعوے داروں کا فرق پتہ چلے گا نا۔ کوفیوں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بہت آسان۔ میدان عمل میں اپنے آپ کو کوفی صفت ہونے سے بچانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے، ہر ایک کو اپنا مال عزیز ہے، ہر ایک کو اپنے بیوی بچے، اپنا گھر سب عزیز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کوفیوں نے، کیا کہ نہیں کیا؟ اور آخری جملے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں شہید آیت اللہ باقر الصدر کے غالباً رسالتنا میں پڑھا، میں نے جہاں تک میرے ذہن میں ہے یہ پڑھا، کیا نے لکھا ایک جگہ پہ کہ اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے، کس کو؟ ہارون رشید کو، جس نے 50 سال حکومت کی، اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس کی حکومت کتنی بڑی تھی۔ اتنی بڑی حکومت تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا ہو کر ایک بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہتا تھا جہاں بھی برسے گا ہارون کی حکومت میں برسے گا۔ یہ اس کے غرور کا عالم تھا کہ جہاں بھی برسے، کہیں بھی چلا جائے، میری حکومت میں برسے گا۔ کہ اتنی بڑی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا، کتنی قتل و غارت کی، خاندان کے لوگوں تک کو مارا ہے، وہ تاریخ کا الگ پہلو ہے۔ اتنا کچھ کیا اس حکومت کو بچانے کے لیے۔ اگر اتنی بڑی حکومت تمہیں مل جائے تو اس کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرو گے؟ تو بس اس قول کو سمجھ لیجئے تو ہمارے حکمرانوں کا کردار آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اپنے اقتدار کے چند دنوں کو طویل کرنے کے لیے، جس کا کچھ بھی نہیں پتا کہ ابھی رات کو ہے، صبح کہاں ہوں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ ہماری ٹانگیں کبھی نہیں کانپی، 1400 سال سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا خون بھی
فتح کی نوید ہے. یا تو بس عزادارو آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جہاں آیات کی تفسیر سمجھ میں نہ آئے وہاں اہل بیت اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین تمہارا تقوی ہے. جو جتنا تقوی کے میدان میں آگے بڑھے گا مکرم ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، مکرم ہوگا. لیکن امام المتقین مکرم نہیں ہے. امام المتقین کی منزل کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زبانی سن لیجئے. کرم اللہ وجہہ النظر علی وجہ علی عبادہ. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا کہ کس کس صحابی رسول سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. کرم اللہ، مکرم. ہم میں سے کوئی اس منزل پر پہنچے گا تو ہو جائے گا، لیکن علی کون ہے؟ کیونکہ امام المتقین ہے، اللہ نے اس کے چہرے کو ہی مکرم بنا. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی. النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی. اس لیے ہمارے برادران کے زیادہ لقب ہے، ہم تو کم استعمال کرتے ہیں. ہمارے برادران جب لکھتے ہیں تو مولا کائنات کا کیا نام لکھتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. وہ علی کے جس کے چہرے کو اللہ نے مکرم بنا دیا. اب ان آیات اور روایات کو ساتھ رکھ لیجئے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس ختم کر دیا. لہذا جو ہم 3-4 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، حوصلہ، ثابت قدمی، صبر، ڈٹے رہیے اور دیکھتے جائیے کہ کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ظلم کو انجام تک پہنچتے دیکھیں گے. تھوڑا سا صبر، احتیاط اور ثابت قدمی. احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. ظاہر بار بار کی آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ حفاظتی اقدامات، احتیاطی اقدامات یہ اللہ کا حکم ہے. ورنہ اللہ خود اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے نا. جناب ابو طالب کو محافظ قرار دے کے جاتے ہیں عبد المطلب، اور جناب ابو طالب کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اپنی حفاظت خود کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ میری حفاظت ہی تو در حقیقت اللہ کی حفاظت ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آغوش فراہم کی، بنا دی ہے نا. یہ ہم پڑھ چکے، اس پہ بہت سارے مقامات پہ اس بات پہ پڑھ چکے کہ اللہ اپنا فعل قرار دے دیتا ہے، جو پسندیدہ فعلوں سے اپنی طرف پلٹا دیتا ہے اللہ. اب آپ بتائیے مولا عارفان نے کیسے حفاظت کی ہے؟ بلکہ رسول نے حکم بھی دیا، بارہا یہ حکم دیا، جا بجا یہ حکم دیا. اور ہمارے ایک بزرگ ہم سے بھی یہ فرماتے ہیں، لیکن بزرگ ہیں ہم سنتے ہیں کیونکہ بزرگ ہیں اور محبت میں یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بدوی آیا رسول کی خدمت. یہ واقعہ ہے، اصل واقعہ یہی ہے کہ بدوی رسول کی خدمت میں آیا اور اپنا اونٹ ویسے چھوڑ دیا. رسول کی خدمت میں پوچھا کیسے آیا ہے؟ کہا اپنے ناقے پر آیا. ناقہ کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے، وہ حفاظت کرنے والا ہے. کہا باندھا ہے کہ نہیں باندھا ہے؟ کہا کہ بس اللہ کی حفاظت میں ہے. کہا کہ نہیں، پہلے باندھ کیا پھر اللہ کے حوالے کر. یہ خدا کے رسول فرمان، پہلے اس کو باندھ کیا پھر اللہ کے حوالے کرو، یعنی اپنی طرف سے اقدام پورے کرو. اب تک مسجد نبی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کھڑے ہو کر حفاظت کرتے تھے رسول کی، جب رسول حالت نماز میں ہوتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ بے پرواہ نہ ہو جاؤ. دلیری، شجاعت سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن صفین میں آپ نے دیکھا نا کہ علی کے بیٹوں نے کس طرح حصار بنا لیا تھا. جب باغی جنہوں نے بغاوت کی تھی، حملہ کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے، کس طرح حصار بنایا تھا مولا کائنات کے خیمے کے گرد. کیا مولا کائنات اکیلے کافی نہیں تھے؟ ذمہ داری کی بات ہے نا. جناب عباس کس طرح رہتے تھے جناب سید شہداء کا سایہ بن کر. وہ امام ہے، وہ معصوم ہے. کس کا دل چاہتا ہے کہ عباس کو غیر معصوم کہے؟ لیکن عزادارو
آپ ہی سے اگر پوچھا جائے کہ امام کتنے تو آپ کہیں گے 12، معصوم کتنے 14. لیکن 2-3 ہستیاں ایسی ہیں ایک مومن بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال جو قید اللہ نے اور اس کے رسول نے لگا دی، میں اس سے آگے بڑھ کر جانے والا. حدود جو بنا دی یہی شاید امتحان ہے ہمارا کہ تمہارے لیے جو حدود بنا دی اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو اب کون ہے جناب عباس کہ جس کی ماں نے غلامی حسین دودھ میں گھول کر پلا دی. آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے کتنا اہتمام کیا، اسباب پیدا کی، فراہم کی. بڑے بھائی جناب عقیل کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی کہ ایسے قبیلے ایسے خاندان کی عورت تلاش کی. یہ کام خود بھی تو کر سکتے تھے مولا، لیکن بتا رہے ہیں کہ سب کی ذمہ داریاں ہیں. سارے کام ایک ہی ہاتھ میں نہ رکھو، تقسیم کار کرو. ذمہ داریاں جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہ دے دو. ون مین شو کرو گے تو بڑا نقصان پہنچتا ہے قوم کو، اور پہنچ رہا ہے. جہاں جہاں بھی ایسا ہو، کسی خاص طرف اشارے میں نہیں کرتا نا، میری عادت ہے، لیکن یہ کہ جہاں بھی ایسا ہوگا اپنے ہاتھ میں سب رکھیں گے، آخر وہ ٹوٹے گا تو سب کو نقصان ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جناب عقیل نے قبیلہ تلاش کیا. اب تو فاطمہ کلابیہ بنی کلاب سے ہیں نا، وقت نہیں ورنہ میں جناب فاطمہ بنت حزام کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دیتا، زندگی رہی کسی موقع پر. تو جناب فاطمہ کلابیہ جب بیت فاطمہ میں آئی ہیں تو جانتے ہیں کہ پہلے قدم نہیں رکھا، پہلے سر رکھا. فاطمہ کی چوکھٹ پہ پہلے سر رکھا، سجدہ شکر. اس بات کا شکر ادا کر رہی ہیں جناب ام البنین کہ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ میں اہل بیت کی کنیز بن کر آ رہی ہوں. قدم بعد میں رکھا. جب گھر میں داخل ہوئی تو شہزادے شہزادیوں یعنی اولاد فاطمہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. حسن حسین زینب ام کلثوم علیہم السلام اجمعین قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. اور پھر فرماتی ہیں کہ شہزادیوں میں ماں بن کر نہیں آئی، کنیز بن کر آئی. اب مجھے بتائیے کہ اس ماں کا بیٹا عباس کیسا ہو. پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، نہ پوری شہادت پڑھنے کا وقت ہے، لیکن عام طور پر شہادت کے باب میں جو باتیں رہ جاتی ہیں وہ گوشے اجاگر کرنا چاہتا ہوں جناب عباس کے. جب جناب عباس دنیا میں تشریف لائے گھبرائی ہوئی تھی جناب ام البنین. بلایا، مولا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں نا مولا کائنات. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ علی دوڑے دوڑے گھر میں آئے اور آتے کہا کہ میرے لال کو میرے حوالے کر. جناب ام البنین نے جناب عباس کو حوالے کیا مولا کائنات کے، اور آپ بوسے لیتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، سر کے، چہرے کے، رخساروں کے، لبوں کے، بازوؤں کے. دیکھا کہ ام البنین گھبرائی ہوئی. کہ ام البنین کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہا مولا پریشانی کی بات ہے، اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، اس بچے نے آواز نہیں سنائی، اس بچے نے غذا طلب نہیں کی. مسکرائے علی، کہا کہ ابھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، حسین کو بلاؤ. پیغام بھیجا گیا. جناب سید الشہداء نے سنا میرا بھائی آیا ہے، دوڑے دوڑے آئے. علی نے عباس کو حسین کی آغوش میں دے دی. ادھر حسین کی آغوش میں آئے، ادھر آنکھیں کھول دی. حسین نے اپنی زبان عباس کے لبوں میں دی، دہن میں دی، غذا ملی. اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آخر وقت میں جب عباس کا سر حسین کے زانو پر تھا تو عباس نے یہی التجا کی تھی کہ مولا جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں. جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی،
اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی آپ کو ہی دیکھوں. پوچھا تھا جناب سید الشہداء نے عباس کیا امر مانے ہے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا, دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہو گیا, میں کیسے آپ کی زیارت کروں؟ اب سمجھ میں آیا علی کی آغوش میں نہیں حسین کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھولی ہیں عباس, اس وقت آنکھیں کھولی. اب یہ ماں جو پروان چڑھا رہی ہے, جب بولنا سیکھا عباس نے, جب چلنا سیکھا عباس نے, تو سمجھا دیا یہ سب آقا زادے اور آقا زادیاں ہیں, تو کنیز زادہ ہے, یہ اولاد فاطمہ ہے, یہ اولاد رسول. خبردار کبھی ان کے سامنے نگاہیں بھی نہ اٹھانا. عباس نے کبھی زینب ام کلثوم, حسن حسین, ان سب کے سامنے کبھی جناب عباس نے نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا. بتا دوں کیسے؟ آئیے ایک روایت آپ کو بتاؤں مقتل کی. بڑا مشکل ہے میرے لیے ایسی روایتیں پڑھنا, لوگ بڑی آسانی سے پڑھ جاتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے. آسان کر کے پڑھتا ہوں ہمیشہ ان روایات کہ جب یہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا اسیروں کا قافلہ, سب سر نیزوں پر تھے. جتنے بھی مقتولین ہیں, جتنے بھی شہداء ہیں, ان سب کے سر نیزوں پر تھے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک سر حیوان کی گردن میں. حیران ہو کر کوفے والوں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ سب سروں کو تم نے نیزوں پر رکھا ہے, ایک سر کو حیوان کی گردن میں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے تم نے نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ ہم نے نہیں کیا, بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اس سر کو نیزے پہ بلند کرو یہ نیچے گر جائے. یہ نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا, اس لیے ہم نے اس کو حیوان کی گردن میں لٹکایا ہے یا ٹانگا ہے. معبود معاف کر دینا, میں ایسے الفاظ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا, مگر میں کیا کروں, کیسے مفہوم آپ تک پہنچاؤں. اب پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے, کون ہے یہ؟ تو سپاہیوں نے بتایا کہ اس لشکر کا علمدار عباس. مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں, لیکن عزیزانو علماء اس کی تفسیر اسی طرح تشریح کرتے ہیں کہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو اس وجہ سے نو کے نیزہ پہ نہیں ٹکتا کہ ایسا نہ ہو کسی مقام پہ جس سر پہ میرا نیزہ ہے اس نیزے سے بلند ہو جائے جس پہ حسین کا سر ہے, اور یا پھر اس لیے نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا کہ مبادا کہیں نیزے بردار کا رخ پھر جائے اور جن سروں پہ کبھی میری نگاہ نہیں پڑی ان سروں پہ میری نگاہ پڑی, پھر واپس لے چلوں آپ کو بچوں. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, مجھ سے بھی بعض جملوں کی تکرار ہو جاتی ہے, لیکن آئیے واپس لے چلیں. اب مجھے بتائیے کہ اس انداز میں عباس پروان چڑھ رہے ہیں کہ سوائے سید و سردار اور مولا کے کوئی دوسرا نام نہیں ہے. حسن اور حسین دونوں عباس کے لیے کیسے ہیں؟ سید, سردار اور مولا, اس سے زیادہ نہیں. اب جب اس انداز میں پروان چڑھ رہے ہیں تو بتائیے جناب زینب ثانیہ زہرا فخر کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ سن و سال میں کتنا فرق ہے؟ 18 سے لے کے 22 سال تک کا فرق ہے. جناب زینب کے بچپن کا واقعہ نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ جناب عباس سے جناب زینب کتنی بڑی ہیں؟ کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 22 سال. اور جب کہ یہ واقعہ ہے تو 5-6 سال کی بھی اگر عباس ہیں تو ثانیہ زہرا 23-24 سال کی تو کم سے کم ہیں. یہ بچپن کا لفظ اپنی طرف سے لگا دیا جاتا ہے, بچپن کا واقعہ نہیں ہے. لیکن ہاں واقعہ ضرور ہے کہ ثانیہ زہرا فرماتی کہ جب سنا کرتی تھی مدینے میں کہ واقع کربلا ہوگا, میرا بھائی حسین قتل کیا جائے گا, میرے سر سے چادر چھینی جائے گی, میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, مجھے بے پالانوں کے اونٹوں پر ناقے پر سربرہنہ بازاروں سے گزارا جائے گا, تو میں حیران ہو کر کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو. کیا ہے یہ عباس زینب کے لیے, کیا ہے؟ عزادارو, ایک منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جب شہزادی مدینے سے رات کی تاریکی میں نکلتی تھی, کبھی قبر رسول کی زیارت کے لیے, کبھی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے, جب رات تاریک ہو جاتی اس تاریکی میں بھی جب نکلتی تھی تو ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لے لیتے تھے.
مگر اس میں بھی انداز تھا ننھے سے عباس کا، ثانیہ زہرا کے آگے آگے چھوٹی سی تلوار لے کر چلتے تھے عباس، اور پکارتے ہوئے جاتے تھے کہ مدینے کے لوگوں اپنی آنکھیں بند رکھنا، اپنے دروازے بند رکھنا، میری شہزادی نانا کے روضے پہ جا رہی، میری شہزادی ماں کے روضے پر جا رہی۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ہے عباس اہل حرم کے لیے؟ مولائے عارفان خود سکھا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ قمر بنی ہاشم کیوں ہے عباس، سکھا رہے ہیں آداب حرب و ضرب۔ اب ایک دفعہ چاہتے ہیں کہ امتحان لے لیا جائے عباس کا، جہاں کام کرتے تھے اسی باغ میں لے گئے جہاں محنت کرتا تھا میرا مولا، کہ اس دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ آؤں کسی کو اندر سے گزرنے، یہاں سے گزرنے نہ دینا، میرے آنے تک کوئی نہ جانے پائے باغ کے اندر۔ اب شہزادہ مطمئن اور خوش بھی ہے کہ آج بابا نے کوئی ذمہ داری تو دی ہے مجھے۔ ٹہل رہے عباس، 12-13 سال کا سن ہے، ظاہراً دور ہے آغاز کا امام کی ظاہری امارت کا، 13-14 سال کا سن ہے عباس، ٹہل رہے۔ ایک سوار کو دیکھا، مگر اس سوار کے چہرے پہ تحت الحنک سے نقاب پڑی ہوئی ہے، چہرہ چھپا ہوا۔ جب وہ قریب آیا تو عباس نے بلند آواز سے پکار کر کہا وہ آنے والے، ٹھہر جا، اگر اس راستے سے گزرنے کا ارادہ ہے تو کوئی اور راستہ اختیار کر لے، ورنہ پھر ٹھہر، انتظار کر، میرا بابا آ جائے۔ پھر آنے والا نہ رکا، عباس 2 قدم خود آگے بڑھے، میں نے تجھے کہا ٹھہر جا، رک جا، یا انتظار کر یا کسی اور راستے سے جا۔ آنے والے نے تو جیسے گھوڑا چڑھانے کا ارادہ کیا، عباس نے باغ میں ہاتھ ڈالا، یعنی لگام لجام فرس کو تھاما، کہ تو نے سنا نہیں میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا، یا ٹھہر انتظار کر یا کسی اور راستے سے جا، ورنہ تجھے عباس کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنے والا بھی اتر آیا، اس نے بھی شمشیر بے نیام کی، عباس مسکرائے، اب مسکرا کر کہتے ہیں ٹھہر، پہلے میں اپنا تعارف تو کرا دوں۔ ٹھہر، مسکرا کے کہا عباس ٹھہر، پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں کون ہوں۔ سن، میں شہ سوار عرب، میں اسد اللہ الغالب علی کا بیٹا عباس ہوں، اور میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا حیدر کرار سے براہ راست۔ سوچ لے، میرے مقابلے پر آنے سے پہلے سوچ لے، مگر آنے والے نے تو حملہ بھی کر دیا۔ عباس نے مقابلہ شروع کیا، کچھ دیر کے بعد عباس کو احساس ہوا کہ آنے والا کوئی معمولی شمشیر زن نہیں ہے۔ ابھی کہ جب کچھ اور دیر گزری تو عباس کے بازو میں درد ہونے لگا، بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا کہ عباس کے بازو شل ہونے لگے۔ عجیب سے انداز میں عباس نے کہا وہ آنے والے، تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ تو ہے کون؟ ارے میں نے فن شمشیر زنی اپنے بابا علی سے سیکھا ہے، تو بالکل ایسے تلوار چلاتا ہے جیسے میرا بابا چلاتا ہے۔ اب میرے بازو جواب دینے لگے، میرے بازو تھکنے لگے۔ بس ادھر عباس نے اپنے بازو کی تھکاوٹ کا اعلان کیا، ادھر آنے والے نے تلوار پھینکی اور عباس کو سینے سے لگا۔ گلے جیسے لگا لیا، میرے لال عباس، اتنی دیر تک تو اور کسی کا نہیں اپنے بابا کا مقابلہ کرتا رہا، اب مجھے یقین ہو گیا تو کربلا میں حق ادا کرے۔ اب میں یہاں ایک سوال رکھتا ہوں آخری جملوں کے طور پہ، بس 2-4 جملے، بس آپ کی زحمتیں تمام، کہ مولا کیا آپ کے علم میں نہیں کہ کربلا میں کیا ہوگا؟ عباس کو اپنی حسرتیں نکالنے کا موقع ہی کب ملے گا؟ مگر شاید میرا مولا یہی سمجھانا چاہ رہا ہے قیامت تک آنے والے مومنین کو، عزاداروں کو، چاہنے والوں کو، کہ اگر اطاعت امام سیکھنی ہو تو میرے عباس سے سیکھ۔ اس سے زیادہ جوش تمہارے پاس نہیں، اس سے زیادہ شجاعت تمہارے پاس نہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں حسین کا۔ مگر جب اس کا مولا کہہ دے عباس خیمے نہر سے ہٹانے ہیں، تو اب عباس یہ نہیں دیکھیں گے کہ خط میں نے اپنے ہاتھ سے کھینچا ہے تلوار سے،
بلکہ مولا کا حکم ہے. اسی شمشیر سے عباس نے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کر دیا کہ مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. جانتا ہے نا میرا مولا عباس جانتا ہے کہ امام ہے جس کا ہاتھ میرے شانے پر آیا ہے, یہ کائنات کا امام ہے. اس لیے مطیع کا لفظ بھی استعمال ہوا کہ اللہ کا اطاعت گزار, رسول کا اطاعت گزار, اپنے مولا کا اطاعت گزار ہے عباس. عبد صالح ہے عباس, اطاعت کرنے والا ہے اپنے مولا کی عباس. اطاعت سب سے بڑا پہلو عباس کا, اطاعت کی امام کی. اطاعت امام نے اس لیے سکھایا علی نے, بتایا علی نے کہ اس سے زیادہ جوش نہیں تمہارے پاس, مگر دیکھنا جب اس کا مولا جو حکم دے گا کیسے اطاعت کرے گا. ہے اب مجھے بتائیے کہ ایسا عباس ام البنین نے ساتھ بھیجا ہو حسین کے, پھر بھلا ام البنین کو یقین آ سکتا ہے کہ حسین کو کوئی زخم آئے گا؟ جانتے ہیں کیا بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بتائیے کہ جب جناب سید الشہداء کی عصر کے وقت شہادت ہوئی ہے, کیا مدینے میں خبر نہیں آئی تھی؟ آئی تھی نا, ارے بھائی آ گئی تھی. وہ جناب ام سلمہ کو جو خاک دے کر گئے تھے وہ سرخ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی نا؟ آپ عالم خواب میں تھی, استراحت میں تھی, جب گھبرا کے اٹھی ہیں اور خود نقل کیا, لکھا ہے آپ کا خواب عاشور کے دن کہ میں نے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں, گریباں چاک, آستینیں پلٹی ہوئی, چہرہ آنسوں سے تر, اور میں نے گھبرا کے کہا خدا کے رسول خیر ہو, یہ کیا مصیبت ہے؟ کہا ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین قتل کر دیا گیا. کہ جی دوڑ کر میں گئی, میں نے وہ شیشی اٹھائی, وہ سرخ ہو چکی تھی خون حسین سے. اب مجھے بتائیں مدینے میں خبر آئی کہ نہیں آئی؟ اور ان طائروں کا بھی ذکر ہے, پرندوں کا بھی, کہ جو اپنے پر خون حسین میں رنگین کر کے آئے تھے اور روضہ رسول پہ آ کے فریاد کرتے تھے. سیوطی نے تو یہاں تک لکھا تاریخ الخلفاء میں کہ اس روز بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا. اس نے تو جنات کے مرثیوں کا بھی ذکر کیا ہے. اب مجھے بتائیے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد کیا آنے جانے والے قافلے نہ تھے؟ لوگ آتے جاتے نہیں تھے؟ مگر جب کوئی خبر آتی تھی ایک بی بی مدینے میں کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا, میرا عباس ساتھ ہے, میرا عباس ساتھ ہے, نہیں ہو سکتا ایسا, نہیں یقین کرتی تھی. ہاں مگر ایک روز ایک منادی نے جب ندا دی ہے, مدینے والوں چین سے سو رہے ہو گھروں میں, مدینہ اجڑ گیا, مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, مدینے کا تاجدار 3 روز کا پیاسا پشت گردن سے کربلا میں ذبح کر دیا گیا. مدینے والوں تمہارے رسول کی آل محترم ترین خاندان قیس سے رہا ہو کر آ گیا, تمہارے مسافر واپس آ گئے. جس محلے سے گزرتا ہے لوگ سر و سینہ پیٹتے ہوئے پیچھے پیچھے مسجد نبوی کے قریب آ کر یہی ندا دی. محلے بنی ہاشم متصل مسجد نبوی سے, جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا یہی ندا دے رہا ہے. لوگوں کے گریے کی آوازیں بلند, ایک گھر کا دروازہ کھلا, ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس آگے بڑھی, تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, باگ پکڑی بشیر کے گھوڑے کی. کیا بکتا ہے, کون حسین قتل کیا گیا, کون حسین شہید کر دیا گیا؟ کہا بی بی سنا نہیں تو نے, وہ حسین جو رسول کا نواسا ہے, وہ حسین جو فاطمہ کا لخت جگر, وہ حسین جو علی کا لاڈلا ہے, کربلا میں 3 روز کا پیاسا پشتے گردن سے ذبح کر دیا گیا. اتنا سننا تھا, اس بی بی نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے کہا تھا نا عباس حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا, یہ تو نے کیا کیا عباس؟ بس عزاداروں اتنا سننا تھا. بشیر نے اپنا ماما پھینکا, گریبان چاک کر ڈالا, منہ پیٹتا ہے, سر پیٹتا ہے, کہتا ہے او بی بی میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا آپ ام البنین ہیں عباس کی ماں. ارے اپنے بیٹے کو ایسا نہ کہو, ایسا نہ کہے اپنے بیٹے کے لیے, جب تک تیرے عباس کے بازو سلامت تھے,
کس کی مجال تھی حسین کے قریب آ جاتا. جب ام البنین کو اپنے بیٹے کی شہادت کا حال معلوم ہوا بیٹھ جاتی تھی بقی کے دروازے پر, آنے جانے والوں سے پوچھا کرتی تھی ارے کوئی تو بتاؤ مجھے میرے بیٹے کی جنگ کا حال. مجھے بتایا گیا کہ جب میرا شیر عباس حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے تھے. مجھے بتایا گیا کہ میرے لال کو اس وقت گرایا گھوڑے سے جب اس کے بازو نہ تھے. میں تو جب جانتی میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے گرا دیتا. بس آخری جملہ سن لو, اس کو پڑھے بغیر عباس کی مصیبت مکمل نہیں ہوتی. کربلا کا جو شہید گرتا تھا بلندی سے پستی کی طرف آتا تھا, ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا. ارے میں عباس اس طرح گھوڑے سے گرا تھا, میرے بازو نہ تھے, سر کے بل زمین پر آیا تھا, جتنے تیر تھے میرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.